بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس ٹو کے ساتھ میں ہوں مرتضیٰ عباس. ہیلتھ از ویلتھ. صحت بڑی دولت ہے. یہ بات تو آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن صحت جیسی عظیم دولت و نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس شخص کو بہتر ہو سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو گئی ہو. دنیا میں بیشتر بیماریاں جنم لے رہی ہے. ان میں سرطان یعنی کینسر نامی موذی مرض تیزی سے پھیل رہی ہے. دنیا کے بیشتر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ جو کینسر جیسے موذی مرض تیزی سے پھیل رہی ہے. آج اس مرض سے آگاہی کے لیے، اس کے تدارک کے لیے اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر اداروں کی اشتراک سے ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا منٹھو کے مقام پر. اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ہیلتھ پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج ان سے اس دن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر السلام علیکم. سر سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کیجیے گا، اس کے بعد آپ آج کے دن کے حوالے سے سر جو اخوندیان نے جو اچھا انیشیٹو لیا سر، انہوں نے ایک اویئرنیس کا پروگرام، انہوں نے سیمینار ارینج کیا سر، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر، کیا اوپینینس ہے آپ کے؟ شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی. میں ڈاکٹر محمد بشیر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کھرمنگ. آج اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ کھرمنگ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھرمنگ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کھرمنگ کی طرف سے ایک کینسر اویئرنیس سیمینار کا انعقاد کیا گیا منٹھو کا ٹورزم ہال میں، جہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد نے یہاں پہ شرکت کی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر کاظم رضا صاحب آنکالوجسٹ ہیں، کینسر اسپیشلسٹ، گنور ہاسپٹل سے یہاں پہ تشریف لائے. اور ڈاکٹر سجاد صاحب گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں، RHQ ہاسپٹل سکردو سے یہاں پہ تشریف لائے. ڈاکٹر عصمت صاحبہ وائس پرنسپل HRDC ہیں اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے، وہ یہاں پہ تشریف لائے. اور وہ یہاں پہ بیسک اس جو سیمینار کے انعقاد کا جو بیسک مقصد ہے وہ لوگوں میں کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ یہ کینسر کی جو بیماری ہے یہ کیوں آج کل روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور کینسر کی جو ہے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، یا کسی کو اگر کینسر ہوا ہے تو اس کی علامات کیا ہے. اور کیونکہ کینسر جو ہے نا جتنی جلدی ڈیٹیکٹ ہو، جتنا جلدی معلوم ہو، تو اس سے اموات کی شرح میں جو ہے نا ہم کمی لا سکتے ہیں اس میں. تو بیسک مقصد تھا یہاں پہ جو ہے لوگوں کے درمیان کینسر کی اویئرنیس یا کینسر سے متعلق آگاہی مہیا کرنا تھا. اس کے جی سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اویئرنیس کے لیے سیمینار رکھا گیا تھا. سر آپ مختصراً بتا دیجیے گا یہ کینسر یہ ہوتی کیا ہے، یہ کون سی مرض ہوتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کینسر اصل میں جو ہے نا ہماری باڈی جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہوتی ہے. سیلز جو ہے نا بیسک اکائی ہے ہمارے جسم کے، ہر آرگنز جو ہے وہ سیلز سے بنے ہوتے ہیں، یا خلیہ کہتا ہے عام طور پر نا. تو اس سیلز کے جو ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے اور تقسیم ہوتی رہتی ہے. یہ ایک کنٹرولڈ جو ہے انوائرمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. اور یہ کنٹرول جو ہے سیلز کو جو ہے ہماری سیلز کے اندر جینز ہوتی ہے اور DNA ہوتا ہے. اور یہ DNA کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک کنٹرول جو ہے انوائرمنٹ میں سیلز کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات جینیٹیکل ڈیفیکٹ کی وجہ سے، یا جینز میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہوتی ہے، یا DNA میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے کنٹرول جو انوائرمنٹ میں چل رہا ہوتا ہے سسٹم، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیلز جو ہے وہ بے قابو طور پر یا ان کنٹرول طریقے سے جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیلز کا ایک گچھا سا بن جاتا ہے، یا ٹیشوز کا گچھا بن جاتا ہے. اس کو ٹیومر کہا جاتا ہے. ٹیومر جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بنائن یا میلیگننٹ ٹیومر، دو قسم کے ہیں. تو بنائن ٹیومر اسی جگہ پہ ہی رہتا ہے، اور میلیگننٹ ٹیومر جو ہے وہ جسم کے دوسرے حصوں میں جو ہے لمز کے ذریعے یا بلڈ کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کینسر کے نئے سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو جینیٹک جو چینجز ہو رہی ہے، DNA میں چینجز ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں جو چینجز ہو رہے ہیں، ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اور سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کی جو زیادہ سے زیادہ تمباکو نوشی کا جو رجحان ہے، اس کے علاوہ نسوار، پان، گٹکا وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل اسموک لیس ٹوبیکو کے نام سے چبانے والی ایک ٹوبیکو آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ماؤتھ کینسر زیادہ ہو رہے ہیں. تو ماحول میں جو تبدیلی ہے، اور اس کے علاوہ لائف سٹائلز میں جو ہماری چینجز آ رہی ہیں.
ہماری جو ہے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، یعنی کہ ہم نے واک کرنا چھوڑ دیا ہے، ورزش چھوڑ دیا ہے، ہماری جو ڈائٹ ہے یا کھانے ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے. کھانے میں ہم نے سبزی اور فروٹس کا استعمال بہت کم کر دیا ہے، اور ہم نے گوشت کا استعمال زیادہ شروع کر دیا ہے. فاسٹ فوڈس جس میں برگرز، پیزا ہے، اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. کولڈ ڈرنکس زیادہ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ڈائٹس میں چینجز آ رہی ہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا، ورزش نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے یعنی کہ ایسی جو ہے کھانے ہیں، یعنی کہ میٹھی چیزوں کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، فیٹس کا زیادہ استعمال کرتا ہے، تو جسم میں جو ہے نا موٹاپا زیادہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے یہ چیزیں جا کے فیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، چربی میں. تو اس سے جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں، جس میں ہارٹ ڈیزیزز ہیں، بلڈ پریشر کی ڈیزیزز ہیں، اور کینسر جیسی جو موذی امراض ہے، وہ ہمارے جسم میں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. سر جس طرح آپ نے کینسر اور کینسر کی کاجز کے حوالے سے بریفلی بتا دیا، یہ سر کہتے ہیں پین از انڈیکیشن آف کوئی ایلمنٹ ہو جاتا ہے، ہیلتھ کا ایلمنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیزیز ہو جاتا ہے، اس کا جو انڈیکیشن ہوتا ہے وہ پین ہوتا ہے. تو اس میں بھی کیا کینسر کے پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی پین ہوتا ہے اس میں، یا کیا انڈیکیشن ہے سر اس کے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ کینسر، اس کا جواب یہ ہے کہ کینسر جو ہے نا کس جگہ پہ ہوا ہے بیسک. تو وہاں پہ یعنی کہ کینسر کی جو علامات تھے وہ مطلب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، اور اس حصے کے حساب سے جو ہے نا اس کی علامات ہوتی ہیں. کہیں پہ ہو سکتا ہے پین ہو جائے، پین بھی ایک علامت ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ پھوڑا یا گلٹی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ الٹی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا، تھکاوٹ زیادہ ہونا، یہ سارے جو ہے نا کامن جو علامات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کینسر کی کچھ اسپیسیفک علامات ہوتی ہیں، جو مطلب جس قسم کا کینسر ہے اسی قسم کے جو ہے نا اسپیسیفک علامات بھی پائے جاتے ہیں. سر اس کی تدارک آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی پریونشن، اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کی پریونشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں، ورزش کریں، واک کریں. اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. سبزیوں میں کچھ خاص سبزیاں ہیں جو کہ اینٹی کینسر سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کا گوبھی ہے، گوبھی، پھول گوبھی، بند گوبھی ہے، ٹماٹر ہے. اس کے علاوہ چقندر ہے، مولی ہے. اس طرح کی جو سبزیاں ہیں، اور فروٹس میں سیب ہے، اخروٹ ہے. اس کے علاوہ خوبانی ہے. یہ جو فروٹس ہیں اور سبزیاں ہیں، ان کے استعمال اگر ہم زیادہ کریں تو یہ جو جسم میں کینسر کے سیلز پیدا ہو رہے ہیں وہ کم سے کم پیدا ہوں گے. اور دوسرا جو ہے گندم اور اناج، سیریلز کہتے ہیں جس کو نا، گندم کا استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہو گیا. اس کے علاوہ بک ویٹ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا، بک ویٹ جس کو بلتی میں بروفے بھی کہا جاتا ہے. بک ویٹ ایک سپر فوڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں سارے جو ہے منرلز پائے جاتے ہیں، جو مائکرو نیوٹرینٹس بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں جو کینسر کے سیلز ہیں وہ کم سے کم پیدا ہوں گے. سر ایک اور سوال آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہے کہ اس طرح کے جو اویئرنیس کے سیمینار سے، یہ تو ویلفیئر آرگنائزیشن کے تھرو تو اویئر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے آرگنائزیشنس، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ڈیزیز کے خلاف، خاص کر یہ کینسر جیسے موذی امراض ہے، تو ان کے خلاف کوئی یا لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی اس طرح کے سیمینارز رکھے گئے ہیں یا رکھیں گے آگے مستقبل قریب میں؟ اصل میں دیکھیں، ہیلتھ جو ہے نا ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے. یعنی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ باقی سارے ڈپارٹمنٹ، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اور اسپیشلی این جی اوز، یہ سارے جب مل کے، اور کمیونٹی جو ہے، آپ کی کمیونٹی بھی جب مل کے کام کرتی ہے تو اس علاقے کی ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے. کھرمنگ میں یہ چیز بہت ہی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. یہاں کے این جی اوز ہر وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہر وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے. اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی کہ ہیلتھ جو ہے، اب جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن ملٹی سیکٹورل جو ہے نا اپروچ ہے. ملٹی سیکٹورل مطلب سارے جو سیکٹرز ہیں وہ مل کے جب کام کریں گے تو اس علاقے کی ہیلتھ کی امپرومنٹ اور ہیلتھ کے انڈیکیٹرز جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے نا امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا سر، اس کے بعد آج کے جو اویئرنیس ڈے کے حوالے سے آپ کی کیا اوپینینس ہے سر، آپ بتا دیجیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے ڈاکٹر سجاد. ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ، یعنی ماہر امراض معدہ جگر آنت، ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اسکردو میں کام کر رہا ہوں. اور جی سر آج کے دن کے حوالے سے ایجوکیشن، یہاں پہ جو ایجوکیشن دینے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے انہوں نے کینسر جیسے موذی امراض کے جو حوالے سے جو اخوندیان نے جو بہترین انیشیٹو اٹھایا، اور آپ اسکردو سے یہاں تشریف لائے. سر آج کے دن کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیرینس رہا اور کیا کہنا چاہیں گے سر؟
دیکھیں یہ مطلب خوشائن بات ہے اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں انکریج کرنی چاہیے. نہایت ہی مطلب عمدہ اور اچھا پروگرام تھا ہر حوالے سے. دو مطلب ویدر کی کنڈیشن بھی اس طرح نہیں تھی, اس کے باوجود بھی پارٹیسپینٹ کی تعداد زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں پہ اخوندیان ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ جو باقی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھرمنگ ہے, اس کے علاوہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کھرمنگ اور محکمہ صحت بلتستان, ان کا ایک بہت بڑا اس کے اندر کلیدی کردار ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. تو یہ یعنی کہ یہ پروگرامز, اس طرح کے وہ بھی پروگرامز خطے میں امید کی کرن سمجھی جائے گی اس کو. سر کینسر کے کاز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی, لیکن یہاں پر جو مجھے لگتا ہے جو کامنلی لوگ جو ہے نا سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں سر, تو اس کا کینسر کے کاز بننے میں کوئی کردار ہے سر؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے سیلف میڈیکیشنز جو ہے اب دیکھنا یہ کہ آپ کون سی چیز زیادہ کھاتے ہیں, کون سے میڈیکیشن کو آپ سیلف میڈیکیشن کہیں گے. سیلف میڈیکیشن مثال کے طور پر دنیا بھر کے اندر ترقیاتی ممالک کے اندر بھی اگر آپ آؤٹ دا کاؤنٹر میڈیسن جس کو کہا جاتا ہے, مثلاً پیراسٹامول ہو گیا, مثلاً مختلف پین کلرس ہو گیا, آؤٹ دا کاؤنٹر ملتی ہے, یعنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہی ملتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر اگر دنیا بھر میں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کھانے میں کوئی اتنا کوئی مذاکر نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو پرسکرائب کرتے ہیں, مثلاً اینٹی بایوٹکس ہو گیا, مثلاً ہائی لیول کی جو پین کلرس ہو گیا, یہ ڈاکٹر کے مشورے بغیر تو کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن ان سے بڑھ کے جو ہے نا باقی چیزیں ہیں جو کہ کینسر کی کرنے میں بڑا اس کا عمل دخل ہے. مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں, جس کو ہم مثلاً ایج عمر ہو گیا, کچھ سرٹین عمر کے اندر خاص عمر میں کچھ کینسر زیادہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح جو موروثیت جس کو ہم جینیٹکس کہا جاتا ہے, یعنی کہ اگر خاندان میں کسی کو ماں بہن بھائی جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جس کو کہا جاتا ہے, اگر کسی کو میدا کا کینسر ہے, کسی اور قسم کا کینسر ہے, تو لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, مطلب دوسرے کے اندر بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی فیملی کلوز فیملی ممبرس کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ موڈیفائی کر سکتے ہیں. مثلاً جس کے اندر ہم بہت زیادہ اگر دیکھیں تو آپ کی خوراک ہو گئی, آپ کا طرز زندگی ہو گیا, آپ کے مختلف جو فیکٹرز ہو گئے جس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں, جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہم نے کرنے والی ہے جس میں صحت کی آپ کی جو پراپر جو طرز زندگی آتی ہے, اس کے علاوہ دوسری جو چیز آتی ہے وہ آپ کے ورزش ہو گیا, یہ ساری چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پراپر ہیلتھ کیئر تک جو ہے آپ نے کتنا ٹائم میں پہنچنا ہے, مطلب کب آپ نے ہیلتھ کیئر اپنے پرووائڈر سے جو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی اویئرنیس ہونا مسٹ ہے. سر ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں سر, اور جو رسک پوائنٹ پر ہیں, ان کے کیا ایڈوائز کرتے ہیں سر؟ لیکن رسک پوائنٹ تو اگر کینسر کے ڈیولپ ہونے کے بعد تو پھر وہ ایک الگ سے پینڈورا باکس ہے, مطلب وہ تو ایک لمبی ایک داستان بن جاتی ہے. وہاں سے آگے جب کینسر ڈائگنوز ہونے کے بعد تو اس کا جو سسٹم ہے وہ ہر اعضاء کے کینسر کی اپنی مطلب اس کا علاج ہے. تو اس سے پہلے آپ نے تشخیص کرنا ہے کہ کینسر کا سٹیج کیا ہے, کہ کس مرحلے میں ہے, پہلے میں ہے, دوسرے میں ہے, تیسرے میں, چوتھے میں ہے, کیا شعاؤں سے ہو سکتا ہے, کیمو تھراپی سے ہو سکتا ہے, آپریشن سے ہو سکتا ہے, ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے. رہی بات جو رسک پہ ہے, رسک پہ وہی بات ہے, رسک پہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو تو اب رسک والے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ان علامات کو ذرا دیکھیں. مطلب ابھی کیونکہ کینسر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, ہر اعضاء کے حوالے سے کینسر کی اپنی مطلب وہ ہے گائیڈ لائنس ہے, تو ہم نے اس حساب سے اسپیسیفک پوائنٹ کو جو ہے نا ڈسکس کرنا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسک والے پیشنٹس کے لیے آپ نے اس لیول تک کب مطلب اپنے آپ کو نہیں پہنچانے دینا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اس لیے آپ کو سرٹن علامات کا جو کہ مطلب مختلف اعضاء سے ریلیٹڈ جو کینسر ہے اس پہ پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ جس طرح ابھی بریسٹ کینسر کے بارے میں بات کریں تو آپ کو ہمیشہ کہا گیا, خواتین میں کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی لمپ نظر آتا ہے, یعنی کہ آپ کو کوئی گومڑ محسوس ہوتا ہے, تو آپ نے سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے, چیک کرتے رہنا ہے, تو ان کو پتہ ہو کہ یار یہ اس کو کب آپ اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ چھپا کے رکھیں بیماری ہے, مطلب چھوٹی بڑی آنت کا کینسر ہے, بڑی آنت کینسر ہے, مطلب پہلے بھی نے کہا کہ پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے, تو آپ اس کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں تو تاکہ وہ آگے معائنہ کریں. اس طرح چیزوں کو چھپانے سے کیا ہو جاتا ہے, مرض جو ہے نا بڑھ جائے گی, اس لیول کراس کر جائیں گے, پھر علاج کا تشخیص کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا, اس کے بعد آج آپ یہاں پہ تشریف لائے اس آگاہی سیمینار میں, تو سر آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے آج کے دن کے حوالے سے؟
جی میرا نام ڈاکٹر یونس ہے اور میں اس وقت ایز اے میڈیکل آفیسر سول ہاسپٹل تلتی میں کام کر رہا ہوں. تو کینسر پہ جو مفصل گفتگو دونوں سر نے ڈی ایچ او صاحب نے اور سر سجاد نے مفصل گفتگو کی ہے. تو پیریفری میں کام کر رہا ہوں. تو میں یہی کہوں گا عوام سے کہ کوئی بھی چیز جو کہ نارمل نہ ہو, نارمل انسان میں یا کوئی تبدیلی آپ محسوس کریں, دیٹ میں بھی ان دی فارم آف پین, ویٹ لاس, ہیئر لاس, لاس آف ویژن, کچھ بھی, آپ اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں. وہ دیکھ کے آپ کو ریلیونٹ اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کریں گے اور اس چین کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو ارلی ڈائگنوز اور ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں سر آپ فیلڈ میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کون سا ایسا کام لوگ کر رہے ہیں جو کہ کینسر کے قریب لے کے جا رہے ہیں, تو وہ کام نہیں کرنے, کون سا کام نہیں کرنے جو کر رہے ہیں لوگ, آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے, لائف اسٹائل جو ہمارا ہو چکا ہے, موڈیفیکیشن جو ہم ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ جو جنک فوڈس کی عادت ہمیں ہو چکی ہے اور واک ہم نہیں کرتے, تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ صاحب کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ آج کے اس آگاہی سیمینار کے میزبان اخوندیان فلٹرس کے ایک نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے آج کے دن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ ابراہیم اخوندی. ابراہیم صاحب, آج کے دن کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا, آپ کو یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ یہاں پر کینسر جیسے مزی مرض کے لیے آپ آگاہی, ویسے تو اخوندیان ماشاء اللہ سے فلاحی کام کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اس مطلب آگاہی پروگرام رکھنے کا آئیڈیا آپ کو کیسا آیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری کوریج کے لیے. تو یہ آئیڈیا تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی کینسر کا جو مرض ہے وہ یوں تو پورے پاکستان میں مطلب پھیلا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ پھر اگر جی بی میں دیکھا جائے تو اس کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی کے پیش نظر ہمارے سامنے بھی کچھ ایسے مطلب مریض گزرے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ان کے مطلب وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں, تو اسی کینسر کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک آگاہی کے طور پر اس کو انیشیٹو ایک کمپین چلایا جائے. فروری کا مہینہ ہم نے اس لیے چوز کیا کہ فروری میں یوں تو 4 فروری کو ہر سال عالمی کینسر ڈے منایا جاتا ہے. تو اسی سلسلے کے کنیکشن میں ہم نے آج 6 فروری کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کینسر کے حوالے سے آگاہ ہوں. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے آپ نے یہ پروگرام رکھا, تو آپ کتنا پر امید ہے اس آگاہی پروگرام کے بعد کہ اویئرنیس آئیں گے لوگوں میں اور لوگ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں گے اور اس موذی مرض سے بچا جائیں گے؟ آپ کیسے, آپ پر امید ہے اس حوالے سے؟ انشاءاللہ بالکل پر امید ہے, کیونکہ آج جو ڈاکٹر صاحبان نے جو جس طرح مطلب بستی میں اور اردو میں مطلب اس لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس سیمینار میں شرکت کی ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اور لوگوں کے سوالات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ انشاءاللہ مطلب اس چیز سے آگاہ ہو جائیں گے, اور اگر یہ آگاہ ہو جائیں گے اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ نہیں رکے گا اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. جی آپ نے زبردست بریف کی اس حوالے سے کہ آئندہ بھی آپ اس طرح کرتے رہیں گے کہ یہ کیلنڈر ایونٹ بنیں گے, یہ جو اویئرنیس کا آپ نے پروگرام رکھا, کیا آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹس آپ رکھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بنیں گے. یہ ہر سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر سال 1 اکتوبر میں ہم انشاءاللہ منائیں گے, دوسرا ہم فروری میں ہم کینسر ڈے کے ہم پورے جنرل کینسر کے ڈے ہم منائیں گے, اور اکتوبر میں ہم بریسٹ کینسر ڈے ہمارے شیڈول کا حصہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ یہ آگے ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا ہر مہینے میں ہمارا فری میڈیکل کیمپس لگتا رہتا ہے. اس فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے بھی ہم ڈاکٹروں کے ذریعے جیسے ڈاکٹر یونس صاحب ہمارے سارے کیمپس میں ہمارے خدمات سر انجام دیتے ہیں, تو ان ڈاکٹرس کے ذریعے بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اوپر اور کینسر آگے کے اوپر پر سیشن بھی مریضوں کو ساتھ دیتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے صحیح فرمایا, اس طرح کی اویئرنیس پروگرام ہونی چاہیے. ناظرین آپ کو یقیناً آج کے جو ایونٹ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحبان ہیلتھ پروفیشنلز اور اخوندیان کے ذمہ دار نمائندے اس کی باتیں ضرور پسند آئی ہوگی, اور اس طرح کے جو آرگنائزیشن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو کہ علاقے میں اس طرح کے اویئرنیس پروگرام رکھتے ہیں تاکہ لوگ, کیونکہ بیک ورڈ ایریا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی نالج اتنی نہیں ہوتی ہے, اس طرح کے آرگنائزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرویو بہت پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.